ان میں بڑی محنت کی ضرورت ہے. ہر مسجد کی جماعت اپنی مسجد سے متعلق محلے میں ہفتہ واری تعلیم کی خود فکر کرے. شرائط نہیں ہے، یہ ٹالنے والی بات ہے. کام کرنے کی ذمہ داری اس کو نہیں کہتے. شرائط پوری کرو. ہر محلے میں ہفتہ واری تعلیم. ہر مسجد کی 2 ذمہ داریاں ہیں. اس مسجد سے متعلق محلے میں ہفتہ واری تعلیم، اس مسجد سے متعلق گھروں میں مستورات کی جماعتوں کا استقبال. یہ ہر مسجد کی جماعت کی ذمہ داری ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے اسے موبائلوں میں محفوظ کر کے میں پھینک مت دینا، بلکہ اس کو عملی طور پر کر کے ہمیں اس کی کارگزاری پیش کرنا نظام الدین میں، کہ یہ کہاں تک وجود میں آ گیا، کہاں تک عمل میں آ گیا. اس طرح سے ہمیں گھر کے 5 اعمال اہتمام سے کرنے ہیں، جس میں 5واں عمل مشورہ ہے. کل تعلیم کون عورت کرائے گی، قرآن کا حلقہ کس کے ذمہ ہوگا، کل 6 نمبر کون بیان کرے گی، یہ روزانہ کے مشورے سے متعین عورت کے ذمہ کیا جائے گا. اس طرح ہمیں انشاءاللہ یہ گھروں کے اندر ماحول بنانا ہے. رہا مسائل کا علم فرض ہے، فرض. اس کے بغیر کسی فریضے کا اعتبار نہیں ہے. مسائل کا علم علماء سے حاصل کرو. علماء کی صحبت، ان کی زیارت، ان کے مجالس کو اپنے لیے عبادت اور آخرت کی نجات کا اصل ذریعہ سمجھو، اس لیے کہ علم کے بغیر نجات نہیں ہے. خدا کی قسم، جو فریضہ ایمان کا ہے وہی فریضہ علم کا ہے، جو فریضہ نماز کا ہے وہی درجہ فرائض میں علم کا ہے. علم فرض کیا گیا ہے اس امت پر. ہماری کوشش یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے امت کو جہالت سے، فنون سے نکال کر اللہ والے علم کی طرف لائیں. یہ ہماری محنت کا اصل مقصد ہے. ہر جگہ کے عوام کو وہاں کے علماء سے جوڑنا، ہر جگہ کے عوام کو مدارس اور مکاتب سے جوڑنا، یہ ہمارے گشت کا بنیادی مقصد ہے. اور تم سب سے کہتا ہوں، جتنے بھی مہاراشٹری ایسے باہر کے لوگ ہیں، مدارس کے تعاون کو اپنے مال کا سب سے پہلا مصرف سمجھو. اس لیے کہ میں آپ سے صراحتاً کہہ دیتا ہوں کہ سب سے بڑا خرچ کرنے کا راستہ جہاد ہے. اور اس زمانے میں امت کو جہالت سے نکال کر علم سکھلانا، یہ خدا کی قسم اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے. میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جہاد اس وقت دشمن سے مقابلے کا نام نہیں ہے. جہاد اس وقت مسلمان کو دشمن کے پنجے سے نکالنے کا نام ہے. اس نکالنے کے لیے بجائے مادی چیزوں پر مال صرف کر کے باطل کا مقابلہ کرنے کے آسان راستہ یہ ہے کہ امت کو جہالت سے اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کوششیں کرو. علم پر مال کا خرچ کرنا یہ سب سے بڑا ثواب، سب سے بڑا اجر ہے. ہسپتالوں پر، تجارتی منڈیاں اور مال بنانے پر مسلمان خرچ کرتا ہے. ہمارے محلے کی ضرورت ہے نہیں. خدا کی قسم، تیری آخرت کے نجات کے لیے سب سے پہلے اپنے علاقے میں علمی مرکز اور مدرسہ قائم کرنا، یہ تیری اس طرح سب سے پہلا فریضہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دینی ادارے جن مشکلات سے گزرتے ہیں، قرآنی مکاتب اپنی ضروریات میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے علم پر خرچ نہ کرنے کے مزاج کی وجہ سے ہے. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مسلمانوں کے علم پر مال خرچ نہ کرنے کے مزاج کی وجہ سے مشکلات ہیں. سب سے بہترین ہے وہ شخص جو معلم اور متعلم کو ضروریات سے فارغ کر دے. اس کے مال کا سب سے بہترین مصرف ہے یہ. اسے اس فریضہ علم کا جو صدقہ جاریہ کا اجر ملے گا، اس سے بڑا صدقہ جاریہ بھی کوئی نہیں ہے. کنواں کھدوا دینا غیر مسلم بھی کر لے گا، اسپتال غیر مسلم بنا دے گا، اسے اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا. لیکن میری بات یاد رکھنا، مال خرچ کر کے غیر مسلمان کے دنیاوی کام آ سکتا ہے، لیکن غیر مسلمان کے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. اس کے لیے تو مسلمان ہی ذریعہ ہے کہ مسلمان کی ہدایت کا ذریعہ بنے. مسلمان کا یہ سمجھنا کہ ہم بھی اسپتال بناتے ہیں، ہم نے فلاں جگہ یہ انتظام کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے، ہم نے مسافر خانہ بنایا ہے،
میں پہلا سوال کرتا ہوں کہ تیرے مال سے مسلمانوں کو دینی فائدہ کیا ہوا؟ دنیاوی فائدے کے لیے تو اسلام بھی شرط نہیں ہے، دنیاوی فائدہ تو مسلمان کو ایک غیر مسلم پہنچا دیتا ہے، اور پہنچا رہے ہیں۔ بے شمار غیر مسلم ہیں جن کو اللہ نے وہ دل دیے ہیں، اللہ کی شان کہ وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ سخاوت اور مسلمانوں بھی سے زیادہ عام انسانوں کے لیے راحت اور آرام کا تقاضا میں دل میں رکھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ جزائے خیر دے ہدایت کی شکل میں، اللہ جزائے خیر دے ہدایت کی شکل میں ان لوگوں کو جنہوں نے اس اجتماع کے لیے زمینیں پیش کر کے، اپنے اموال پیش کر کے، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی غیرت اور فکر کی بات ہے کہ خیر کے کاموں میں اغیار حصہ لے رہے ہیں، مسلمان پیچھے ہیں، خیر کے کاموں میں اغیار حصہ لے رہے ہیں۔ یہ اس زمانے میں دین کے استقبال کا، یہ زمانے میں دین کے استقبال کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ خیر کے کاموں میں اغیار معاون بنے۔ اسلام کی فتح یہ ہے، اسلام کی فتح یہ ہے کہ اسلام کے خیر کے کاموں کو غیر خیر کا کام سمجھے، اسلام کی بڑی فتح ہے۔ میں اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ مایوسی کی طرف مت جاؤ۔ شیطان مایوسی کی طرف لے جاتا ہے تقابل پیدا کرنے کے لیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اغیار خیر کے اجتماعی کاموں میں جو حصہ لے رہے ہیں، یہ غیروں میں اسلام کے استقبال کی یہ ایک انتہائی روشن کرن ہے۔ میری بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ اس کی قدردانی یہ تو سب کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس کی ناقدری یہ دوریاں پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ میں نے سنی کارگزاریاں آتے ہی اس میدان میں کس نے کیا کیا، اور یہی اصل بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلقاء کو، اغیار کو ساتھ لیتے تھے، انہیں اپنا مجمع دکھلاتے تھے۔ ابو سفیان کے اسلام لانے کا سبب ہی یہی ہوا ہے۔ فرمایا ان کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر، اور جو پہاڑ کی نوک آگے نکلی ہوئی ہے ناک کی طرح، اس پر بٹھانا۔ سارا مجمع دیکھ کر کہنے لگے عباس تمہارے بھتیجے کی آج حکومت ہے۔ کہ نہیں، حکومت نہیں ہے، بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ یہاں اتنا جمع ہو کر یہاں سے ہمارا بکھرنا، یہ صرف تبلیغ والوں کی ہدایت نہیں یا مسلمانوں کی ہدایت نہیں، خدا کی قسم اس ملک میں بسنے والے ہر فرد کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہمارا جمع ہونا اور یہاں سے بکھرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اور آپ والی سخاوت کی بنیاد پر ہو۔ جماعتیں پھرتی ہیں جماعت بن کر، امت بن کر نہیں پھرتی۔ جماعتیں پھرتی ہیں جماعت بن کر، کھانا کھاتی ہیں جماعت بن کر، چائے پیتی ہیں جماعت بن کر، سفر کرتی ہیں جماعت بن کر۔ تم ٹرین میں ہو، تمہارا بھائی ہے، وطنی بھائی ہے، آپ یہاں بیٹھ جائیے میں ادھر بیٹھ جاؤں، آپ یہاں لیٹ جائیے میں بیٹھ جاؤں، عورت ساتھ ہے یہاں بیٹھ جائیے ہم ادھر بیٹھ جائیں گے۔ خدا کی قسم اگر ہماری جماعتیں اپنی نقل و حرکت میں اس معاملے پر آ جائیں جو معاملہ صحابہ اغیار کے ساتھ تھا، یہ جماعتیں اس ملک میں اسلام کا تعارف کرانے کے لیے کافی نہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن نہیں، مزاجی نہیں ہے۔ دوریاں پیدا کرانے والے جتنے بھی خبیث جراثیم ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے حامی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس اغیار کے ساتھ
تعامل اغیار کے ساتھ اخلاق کی کیسے تعلیم دی تھی، کیسے تعلیم دی تھی۔ ایک روٹی کا ٹکڑا نرم اگر کسی صحابی کے ہاتھ میں آتا تو وہ اس کو دیتا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ کو تعامل بتائے گا۔ جہجہ غفاری 3 دن رہے مسجد میں، کوئی ہمت نہیں کرتا تھا اپنے گھر لے جا کھانا کھلانے کے لیے۔ یہ آدمی لمبا چوڑا ہے، ڈیل ڈول کا ہے، اس کی خوراک زیادہ ہے، سارا کھانا ختم کر دے گا۔